حج کا سفر صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ مولانا مکی الحجاجی اس بیان کے بھاگ 4 میں حج کے مقبول ہونے کی نشانیاں، حج کے بعد زندگی کا اصل طریقہ، گناہوں کی معافی کا احساس اور تقوی کا مقام تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج مقبول ہو اور زندگی بہترین طریقے سے گزرے تو یہ بیان ضرور سنیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6 نصرت مسيرة شهر بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ويبعث النبي إلى قومه وبعثت إلى كافة الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلعل صحت، عافیت کاملہ، دائمہ، عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے عالم اسلام میں اور تمام ممالک میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں۔ خاص طور پر روہنگیا میں، برما میں جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، سب زبانی کلامی باتیں ہیں۔ اس لیے دل سے دعا کریں
اور آپ کو اگر مسلمانوں سے ہمدردی ہے، کشمیر ہے، فلسطین ہے، روہنگیا ہے، شام ہے، عراق ہے، افغان ہے، عرب ہے، عجم، جہاں بھی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو بس. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں لا تعد ولا تحصى، جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن ان میں جو مشہور مخلوقات ہیں ان میں اللہ کے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا. فرشتے جتنے ہیں نورانی، نوری ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ مٹی کا معنی یہ نہیں کہ صرف مٹی تھی، عناصر اربع تھے، جزو اعظم مٹی تھی، ورنہ ہوا بھی تھی، پانی بھی تھا، آگ بھی تھی، مٹی بھی تھی. اسی لیے قرآن نے اس کو کئی الفاظ میں ذکر کیا ہے. کہاں فرمایا ہے من تراب، کہیں فرمایا من طین، کہیں فرمایا من صلصال کالحمأ المسنون، کہیں فرمایا من صلصال کالفخار، کہیں فرمایا من ماء مہین. تو یہ اس لیے ہیں کہ اصل تو عناصر اربع ہیں، لیکن چونکہ جزو اعظم مٹی ہے اس لیے ذکر مٹی کا ہو. اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں لفظ بشر بھی فرمایا، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی فرمایا، انسان بھی فرمایا. تو تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. اگر وہ انسان ہو اور اگر وہ انسانیت سے گر جائے تو پھر اس سے بڑا خناس کوئی نہیں ہوتا. یعنی اگر انسانیت پہ آئے تو ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور رسالت و شرارت بھی آئے تو ابلیس سے بھی نیچے کر جاتا ہے. اسی جگہ اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور کسی طرح فرمایا اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین فاذا سویته فنفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور کہیں اللہ نے فرمایا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ علم الانسان ما لم يعلم. تو انسان بھی فرمایا. تو یہ ایک جہالت ہے کہ انبیاء کو، پیغمبر کو، نبی کو بشر نہ ماننا یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کفر ہے، انکار ہے قرآن کا. اللہ کے تمام انبیاء جن سے انسان سے ہیں. اللہ کے تمام انبیاء ولد آدم ہیں، اور ہمارے آقا سید ولد آدم ہیں، لیکن ہے آدم کی اولاد. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا تو 7ویں آسمان پہ میں نے ایک گھر دیکھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا گھر ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ حضرت یہ اللہ کا کعبہ ہے، یہ بیت المعمور ہے. نیچے جو کعبہ ہے وہ اللہ کی مخلوق انسانوں کے لیے ہے، اور یہ اللہ کے فرشتوں کے لیے ہے. اور یہ بھی باقاعدہ یعنی محققین نے، علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ آج بھی اس کعبہ بیت المعمور کو زمین پہ اپنی قدرت سے اتارے تو اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا. اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک ہے.
اگر ہم زمین کے نیچے بھی ہیں، اگر ہم کسی ڈائمنڈ مائن میں 3 میل نیچے کھدائی وہاں بھی چلے جائیں، وہیں بھی نماز اسی جہت میں پڑھیں گے جو کوئی کعبہ تو تھا سوا تک ہے۔ اور اگر ہم ہوائی جہازوں میں اڑ جائیں، ہم صواریخ میں بیٹھ جائیں، ہم چاند پہ بھی پہنچ جائیں اور نماز پڑھنی ہو تو اسی کعبے کی طرف پڑھیں گے، کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ تو بیت المعمور تک ہے۔ اور یہ بھی حجاج کرام تمہیں مبارک ہو کہ تم بار بار طواف کر رہے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کر رہے اس کو پھر ساری زندگی موقع ہی نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بزرگ پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور سینے مبارک تک ان کی داڑھی ہے، فرمایا بڑا جمال ہے۔ آخر میں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بس یوں دیکھو کہ گویا کہ میری شکل ان سے ملتی ہے۔ یہ سارے ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور جی کعبہ شریف کو پشت ہو گئی، کعبہ شریف کو پاؤں ہو گیا، نماز نہ پڑھیں، ان چیزوں کا خیال بڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اگر کوئی عالم ہے 10 دے رہا ہے، چاہے کعبے کو پشت کر لے، کعبے سے پشت لگا لے، ٹیک لگا لے۔ اور اگر پاؤں کرنے والا جو ہے اس کی نیت کے اندر توہین و تنقیص نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بلکہ بعض علماء مالکیہ تو فرماتے ہیں کہ تم جو سر کر کے کعبے کی طرف سوتے ہو تم توہین کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سر کعبے کی طرف ہے، جب آپ اٹھیں گے تو کعبے کو تو پشت ہوگی، تو توہین تو تم کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم پاؤں لمبا کر کے اگر مثلا سوئے ہیں، اٹھیں گے تو ہمارا رخ کعبے کی طرف ہوگا۔ اور اسی طرح جب کوئی مردہ ہو، جنازہ ہو، اس کو جب حرم میں داخل کریں گے تو اس کے پاؤں کعبے کی طرف ہوں گے، سر نہیں ہوگا، تاکہ کعبے کی طرف پشت نہ ہو۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جن پر سر پھٹاول ہو اور جن پہ لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد ہوں۔ اصل بات نیت ہے، اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ اگر نیت صادق ہے تو انسان کا مقام تو کعبے سے بھی بلند ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بلال آج مکہ فتح ہو گیا ہے، اور یہ وہی کعبہ ہے جس میں ہمیں داخلے کی اجازت دی تھی، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو۔ بلال غلام ہے، لیکن میرے مدنی کی نبوت جو ہے وہ غلاموں کو اتنا اونچا کر دیا کہ کعبے کے بھی اوپر کھڑا کر، کوئی اعتراض نہ کرے کہ اسلام میں غلامی ہے۔ اور پھر قریش بھی تھے، وہاں بڑے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی موجود، لیکن اللہ کے نبی نے غلام اور وہ بھی کالا تھا کہ لا فضل لاحمر علی اسود، اعلان کر دیا کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، تقوی کے ساتھ فضیلت ہوگی۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ جو آدمی بیٹھے ہیں ان کے آگے حضور فرماتے، میں نے دیکھا کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو جبریل نے کہا ذا ابوک ابراہیم، انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کا ابا ابراہیم ہے، آپ آگے بڑھ کے سلام کہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کہا تو انہوں نے بھی فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے بیٹے کو جو میرا صالح بیٹا ہے اور نبی ہے اس کو مرحبا کہتا ہوں، اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے آدم ہیں، آپ کے ابا حضرت ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، اور اب ابعد جو ہے وہ حضرت آدم ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں یہ دھوکہ کیوں لگتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے نا؟ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا اور جھولے میں بولنے لگ پڑا تو لوگوں نے کہا ہاں یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، وہ اس دھوکے میں آ گئے۔ حضرت عزیر نے مدتوں بعد تورات جو ہے یاد لکھ دی پوری کتاب، انہوں نے جب ان کے ایسے معجزات دیکھے انہوں نے کہا ہاں یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ اور میرے مدنی کے معجزات تو سب سے بڑھ کر ہیں، یہ جناب یہ ہے کہ یہاں دو پارٹیاں پیدا ہو گئیں، ایک پارٹی نے تو آپ کی نبوت کا بھی انکار کیا، عظمت کا بھی انکار کیا، شان کا بھی انکار کیا، اور کچھ غالی ایسے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو لباس بشریت ہے، ورنہ آپ تو خود خدا ہیں۔
ویسے ایک داد دینی پڑے گی ہمارے مسلمانوں کو کہ نصرانی بڑا جمپ کیا تو خدا کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے بہت بڑی ترقی کی تو خدا کا بیٹا بنا، انہوں نے کمال کر دیا، خود خدا بنا دیا، یہ ان دونوں سے آگے نکل گئے۔ اور باقاعدہ ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ لیکن یاد رکھیں کہ محمد ابن صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے حکم ہے کہ حضور کا شیرہ یاد رکھو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب۔ کیوں؟ تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ محمد کا تو باپ ہے عبداللہ، جو خدا ہو اس کا بھی باپ ہوتا ہے، وہ تو احد ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا کوئی دادا ہے عبد المطلب ہے، ہاشم ہے، عبد مناف ہے، حضور کی تو والدہ ہے آمنہ بی بی ہے، دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ موجود ہے، حضور کے چچے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی بچیاں ہیں، حضور کے بیٹے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوتے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، لیکن اس میں اللہ نے اس کو عزت و عظمت کا وہ تاج پہنایا ہے جو کسی کو نہیں پہنایا۔ اسی لیے دیکھیں کہ معراج بڑا معجزہ تھا نا، بہت بڑا معجزہ کہ آسمانوں پہ حضور پاک تشریف لے گئے۔ اللہ نے پہلے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور کہیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور کہیں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور کہیں فرماتے ہیں انہ لما قام عبد اللہ یدعو، ہر جگہ عبد عبد عبد۔ یہاں بھی اس لیے فرمایا کہ سبحان الذی، پہلے تو اس لیے فرما دیا تاکہ کوئی ظالم شبہ نہ کرے کہ حضور آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، تمام قرات کو کیسے طے فرما دیا، قرائے زمریر ہے، قرائے ناریہ ہے، قرائے ہوائیہ ہے، ان سے کیسے گزر گئے، اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے اس کی ذات جو چاہے کر دے۔ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور اسی عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے ہر نماز کے اندر یہ حصہ بنا دیا کہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان، پڑھ لو، کوئی آدمی کو نہ ڈرو، خیر میں کعبے کی بھی یہ ساری ہوائیں فضائیں دیواریں بھی گواہی دیں گی، اشہد ان محمدن، نہیں آگے کیا ہے؟ آپ کے ملک میں بھی عبدہ پڑھتے ہیں، نورہ نہیں پڑھتے؟ اچھا بھائی آپ یہاں تو پڑھتے ہوں گے نورہ خلیلہ حبیبہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا لاکھ کہو میں نماز ہی قبول نہیں کروں گا جب تک میرے مدنی کی عبدیت کا اقرار نہیں کرو گے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میرا عبد ہے، میرا بندہ، یاد رکھو جس کو اللہ نے خود چن لیا ہو اس کی کیا شان ہے، لیکن عبدیت سے باہر نہیں، بشریت سے باہر نہیں۔ اس لیے صحیح مسلم میں ہے ایک دفعہ حضور نے 4 رکعتوں کے بجائے نماز 5 رکعت پڑھا دی، سلام پھیرا تو صحابہ نے فرمایا عرض کی ازید فی الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور کیا نماز بڑھ گئی؟ فرمایا نہیں، آپ نے کہا حضور آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو جبریل بھیج کے نہیں بتا سکتے تھے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ مدنی بھول جائے تاکہ امت کو بھول جانے کا مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، اور دوسرا مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی صفت کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ اسی طرح حضور نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت کی نماز ہے، صحیح روایات میں ہے، سیاستہ کی حدیثوں میں ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ وہم نسیت یا رسول اللہ، حضور نماز چھوٹی ہو گئی، آپ بھول گئے۔
حضور نے فرمایا نہیں، ماں کو صرف الصلاۃ و ما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں نے ٹھیک پڑھایا ہے. یعنی اتنا بھولے ہیں کہ کہنے کے باوجود بھی حضور نہیں مان رہے. اس نے پھر کہا آپ کو صرف الصلاۃ و ما نسیت یا رسول اللہ. آپ نے بھی پھر کہا آپ کو صرف الصلاۃ و ما نسیت، میں نہیں بھولا. اس نے پھر کہا آپ کو صرف الصلاۃ و ما نسیت یا رسول اللہ. یاد رکھیں کہ صحابہ کو نماز کی فکر تھی، ادائیگی کی فکر تھی کہ اگر 4 کی 2 پڑھیں گے تو ادا ہی نہیں ہوں گی تاکہ ہماری نماز تو برباد نہ ہو جائے. اس لیے حضور کے سامنے بولنے کے لیے کھڑا ہو گیا، ورنہ کون بول سکتا ہے. 3 دفعہ جب اس نے اصرار کیا، حضور نے ابا کی صحابہ دیکھا، یا دیکھو یہ پیار کا کلمہ ہے، ورنہ ہر بندے کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اکیلے اس کے تو نہیں دینا. آپ نے فرمایا کیا یہ 2 ہاتھوں والا سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کہہ تو سچ رہا ہے. تو پھر حضور نے 2 رکعتیں پڑھائیں. تو یاد رکھیں جو بھول جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ بشر ہوتا ہے، وہ عبد ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا کام ہی بھولنا ہے. اس لیے اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَسِيَ آدَمَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا لیکن آدم بھول گیا. اور میرے مدینے فرمایا نسی آدم ونسی ذریتہ، آدم بھول گیا اس لیے اولاد بھی بھول جائے گی. اسی طرح یاد رکھو جو سو جائے وہ خدا، یاد رکھو سو جائے یہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی شان کیا؟ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ زندہ ہے، وہ سارے عالم کو تھامنے والا ہے، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے. اور حضور کا قافلہ آ رہا ہے، قافلہ تھک گیا، صبح کا وقت قریب تھا. حضور پاک نے فرمایا بلال حاضر یا رسول اللہ. فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تم نہ سونا، سارا قافلہ تھکا ہوا ہے. جب صبح صادق طلوع ہو جائے، وقت ہو جائے تو اذان کہہ دینا تاکہ ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں. حضرت بلال نے اس کے حاضر یا رسول اللہ. حضور سو گئے، قافلہ سو گیا. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اونٹ کی پلان رکھ لی اور اسے ٹیک لگا کے صبح صادق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا کہ جیسے صبح صادق چمکے گی میں بلال اذان دوں گا. فرماتے ہیں وغلبنی النوم، مجھ پر بھی نیند غالب آ گئی، سب پہ نیند غالب آ گئی. اول من نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے حضور کی نیند کھلی جب سورج کی شعاع سے دھوپ پڑی. حضور اٹھے، فرمایا این بلال، کہاں ہے بلال؟ بلال حاضر ہونے کا حضور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ نہیں سونا. اور نے کہا حضور پہلے میرا سن لیں، جو نیند پیغمبر پہ اللہ کے نبی پہ غالب آ سکتی ہے بلال کی کیا طاقت ہے؟ حضور آپ بھی تو سو گئے نا. حضور نے اچھا فوجی من هذا الوادي ان هذا الوادي بها شیطان، اپنے نے وادی سے جلدی نکلو یہاں شیطان ہے. ہماری نماز چلی گئی. اس لیے علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ جس محل میں، جس بنگلے میں، جس ویلے میں، جس اپارٹمنٹ میں نماز نہیں ہوتی گویا وہاں شیطان کا ڈیرا ہے. اب حضور کو نیند آ گئی، جس کو نیند آئے وہ بھی خدا ہوتا ہے. اللہ تو نیند سے پاک ہے. اچھا اب اسی پہ دیکھیں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اور یاد رکھیں میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالو، صرف عبد کی صفت جہاں اکیلے ہو وہاں مراد محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں. باقی ہر نبی کے ساتھ عبد ہے لیکن نام بھی ہے. رحمت ربک عبدہ زکریا واذکر عبدنا ایوب واذکر عبدنا داؤد ذا العید واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق. آگے نام بھی ساتھ ہے. اور جہاں صرف عبد ہو معلوم ہوا کہ عبدیت کی بھی حضور میرے مدنی پہ انتہا ہو گئی. اس جیسا اللہ نے کوئی عبد بھی پیدا نہیں کیا. اسرا بعبدہ لیلا. یہاں میرے علماء تو علماء ہوتے ہیں، ہم تو ان کے جوتیوں کے غلام ہیں. طالب العلم بھائی جانتے ہیں کہ یہ تنوین ہے لیلن. اللیل معرف نہیں آیا، نکرہ آیا تنوین. کیوں؟ تنوین کے کئی مفاد ہوتے ہیں، کبھی تکسیر کے لیے ہوتی ہے، کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے. لولا نزل هذا القرآن على
رجل من القریتین عظیم، یعنی علی رجل عظیم، یہاں عظمت کے لیے ہے، اور کبھی تقسیم کے لیے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یعنی بہت ساری بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، وہاں تقسیم کے لیے، اور کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے کہ اسرا بعبدہ لیلا، ہم نے اپنے مدنی کو اسراء و معراج کرایا، ساری رات نہیں بلکہ رات کے بھی کچھ حصے میں۔ اللہ اکبر، اللہ تو قادر ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ جو چاہے یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، لیکن عقل تقاضا اصل میں یہ کرتی ہے کہ جب میرے مدنی کی سواری چلی ہے نا، مکے سے اسراء براق چلی ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ چاند ستاروں جہاں ہو ٹھہر جاؤ، اب محمد گزرے گا، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں، ساری کائنات تھم گئی، لیل و نہار تھم گئے، شمس و قمر تھم گئے، نوری ناری تھم گئے، جب ہر چیز رک گئی تو کیسے رات گزر سکتی ہے؟ آپ گھڑی کی سوئی کو 12 پر بجا کے بند کر دیں، 3 دن کے بعد بھی دیکھیں تو 12 بھی کھڑی ہوگی نا۔ جب اللہ نے سارا نظام ہی روک دیا، نظام کو چلانے والا بھی تو وہی ہے نا، روکنے والا بھی وہی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ ساری رات بنا دے دن نہ آئے تو کیا کرو گے؟ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ ضِيَاءً، اگر اللہ ساری روشنی دن بنا دے تو رات کہاں سے لے آؤ گے؟ یہ رات ہو یا دن ہو، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ اس لیے ایک یہودی نے، ایک یہودیوں کے احبار ہبر نے سیدنا امیر المومنین عمر کہہ دو رضی اللہ عنہ، یا اللہ تو قادر ہے، پھر عمر پیدا فرما جو مسجد اقصی کو آزاد کرے، جو مظلوم مسلمانوں پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے ظلم کے آگے ہاتھ توڑ ڈالے، یہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور اپنی قدرت سے تو اگر چاہے تو اللہم سلط علیہم قلبا من کلابک۔ حضرت عمر سے آ کے اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، جو سماء انشقت، اسی طرح یوم تشقق السماء بالغمام والملائکہ، انہوں نے کہا جب آسمان پھٹ جائیں گے تو آسمانی مخلوق فرشتے کدھر جائیں گے؟ اس کا سوال تو واقعی بڑا پیچیدہ تھا، بھی آسمان پھٹ گئے، والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ نے لپیٹ لیے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، کہیں آتا ہے کہ السماء انفطرت۔ تو اس نے کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اللہ کی جو نوری مخلوق ہے، جو آسمان کی سکان ہے ملائکہ، وہ کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے اسے پوچھا مجھے ابھی یہ بتاؤ دن ہے یا رات ہے؟ آگے بھی تو حضرت عمر تھا نا، کہتے رضی اللہ عنہ، ایسے تو نہیں کہہ دیا حضرت نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد بھی نبی آتا تو عمر آتا، مرزا قادیانی نہ آتا۔ حضور پاک کے خلیفہ نے فرمایا کہ راہب سے کہ یہ بتاؤ اب دن ہے یا رات؟ نے کہا حضرت دن ہے کھلا ہوا، میں رات کہاں گئی؟ انہوں نے کہا دن ہے تو رات کدھر گئی؟ اور جب رات آتی ہے دن کدھر گیا؟ تو جو اس پہ قادر ہے وہ ملائکہ کو اتارنے پر بھی قادر ہے، ان کو جگہ دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ زمینیں پھٹ جائیں گی لیکن زمین اور بن جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہ زمین نہیں ہوگی محشر میں، زمین اور ہوگی، بیضاء نقیۃ، حضور نے فرمایا سفید زمین ہوگی، اور ایسی زمین ہوگی جس میں کبھی گناہ نہیں ہوا، چونکہ وہاں اللہ نے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب۔ اب جناب غور کریں کہ اللہ نے نبی پاک اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد
اقصا دل سے دعا کرو، یا اللہ مسجد اقصا کو یہودیوں سے آزاد فرما، یا اللہ ان ظالموں سے، ان ظلیموں سے، ناپاک گندے لوگوں سے، دجال کے پیروکاروں سے مسجد اقصا کو آزاد کرا، اور ہمیں جیسے اپنے کعبۃ اللہ میں نماز اور درس کی توفیق دی ہے، مسجد اقصا میں بھی نماز نصیب فرما۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ چاہے تو بغیر لڑائی کے بھی اقصا مل سکتی ہے۔ حضرت عمر نے جنگ تو نہیں لڑی، انہوں نے چہرہ دیکھا اور ہاتھ باندھ کے چابیاں پیش کر دی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یاد رکھا کریں میرے طالب علم بھائی جو ہیں کہ من کے بعد الہ ہو تو وہ من ابتدائیہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی من بیانیہ بھی ہوتا ہے، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہاں ابتدائی ہے، کیوں آگے الہ ہے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، ہم نے جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، ظاہری بھی، باطنی بھی، معنوی بھی، ہر لحاظ سے۔ انبیاء کا مسکن بھی ہے، انبیاء کا مرکز بھی ہے، اور اسی طرح اللہ نے وہاں اپنے نرالے قسم کے پھل پیدا فرمائے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے مدنی علیہ السلام کو نشانیاں دکھلائیں۔ ایمان سے کہیں اگر نبی عالم الغیب ہو تو پھر نشانیاں دکھلانے کا کیا مطلب، پھر معراج کا کیا مطلب، پھر ہجرت کا کیا مطلب؟ بھئی اگر حضور عالم الغیب ہے تو معراج میں جانے کا کیا معنی؟ سب کو تو دیکھا ہوا ہے، سب کو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں، وہ دکھائیں گے نا جو آپ نے نہیں دیکھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور یہاں بھی من تبعیضیہ ہے، ساریاں نشانیاں نہیں بلکہ بعض نشانیاں جو ہیں ہم دکھلائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں انہ هو السمیع البصیر، سننے والا کون؟ آجی اقرار کرو، فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ علی مشکل کشا، یا شہباز کلندر، یا خواجہ نظام الدین، یا سری سکھتی۔ وہ کہتے ہیں نا اکبر بادشاہ نے بھی آ کے پیر سے بیٹا مانگا تھا، میں نے کہا اسی لیے تو نالائق پیدا ہوا، اللہ سے مانگتا تو کوئی شریف بچہ پیدا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ کہیں میرے مدنی کو اونچا 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 آسمانوں سے بھی آگے جہاں جبریل جائے جاتا ایک دو نہ پڑ جانا، سننے والا میں ہوں اور دیکھنے والا۔ کتنی اللہ والوں نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں الرب رب ان نزل، الرب رب ان نزل، رب رب ہوتا ہے چاہے وہ عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ بھی آ جائے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ والعبد عبد ان صعد، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے آسمانوں پہ بھی پہنچ جائے۔ اللہ پاک اب آخری رات میں تشریف لاتے ہیں نا سے سمائے دنیا پر کما یلی کو بشانی ہی، اور پھر فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا؟ وہ واسطے وسیلے اس کے لیے ڈھونڈے جاتے ہیں جو بات نہ سنے، جو خود پکار رہا ہے کہ آؤ مانگو۔ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ میں منزل ہی نہیں۔ تو اب دیکھیں حضور میں راج پہ جائیں تب بھی عبد ہیں، اور اگر حضور سو کے اوقات پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں تب بھی عبد ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور حضور جب ساتویں آسمان سے بھی آگے گزر جائیں، عرش کے بھی قریب ہو جائیں تو پھر بھی عبد ہیں۔ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، واللہ اعلم۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تم درود شریف نہیں پڑھنا بالکل بھائی، میں نے کہا نہیں پڑھنا، ان کو کون نہیں پڑھنا تو یہ پڑھیں گے نا۔ کہتے ہیں جی کہ میں اپنی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد کون درس دے گا جس کو اللہ چاہیں گے؟ اور ویسے دعا کر دیں اللہ میرا بیٹا عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، خطیب بھی ہے، دعا کریں، بس ابھی اس کا ادھر ذہن نہیں آ رہا، ابھی تک بلوچی والا ذہن ہے۔ میں بھی ایسے تھا،
کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جاہلیت کا دور سب پہ گزرتا ہے, ہم پہ بھی گزرا ہے, ہم نے بھی وہ جوانی دیکھی ہے. دعا کریں اللہ اس سے کام لے لے. بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو میرا بھائی سورۃ الرحمن 3 دفعہ روزانہ پڑھو. خود بیٹی پڑھے یا ماں پڑھے, بھائی پڑھے, باپ پڑھے, روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگو, انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا. میرے سامان میں ایک کارٹن کھجور کا تھا جو میرا نہیں تھا, خیرات کر دو. اور کہتی لمبی چوڑی کہانی سنانے کی کیا ضرورت تھی. ایک آدمی نے بیٹی کی بیماری کی خبر دی, پھر ساتھ یہ اللہ عالم, یہ قصہ ہے, اللہ عالم کہاں کا ہے, کوئی ہو سکتا ہے لاہوری کا ہو, کسی اور بزرگ کا ہو. میں ماں باپ سے الگ رہتا ہوں. واپس جانے کے بعد سب سے پہلے ماں کو سلام کرو, کیونکہ ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے. ایک عورت کی عادت جو حیض کی 6 دن ہے, 6 دن گزر گئے, اس نے طواف زیارت کیا, لیکن بعد میں اس کو اپنی شلوار پہ کچھ داغ دھبے نظر آئے. میری بیٹی ایسا کریں کہ ایک دفعہ دوبارہ طواف کر دو تاکہ شک نہ رہے, اور پھر کوئی دم شم نہیں. امام پیچھے اور نمازی آگے ہوں, ان کی نماز نہیں ہوتی. جس طرف امام کھڑا ہے اس طرف آگے کوئی نہ ہو, ادھر آگے ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ مغز گردے کپورے بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جائز ہے. زندگی کی انشورنس کروانا ناجائز ہے, چونکہ انشورنس میں جوا بھی ہوتا ہے اور سود بھی ہوتا ہے. دیکھو نا, آپ نے 2 قسطیں جمع کرائی, مر گئے تو وہ سارے پیسے دیں گے نا, تو جوا ہو گیا. اگر آپ فوت نہیں ہوئے, زندہ رہے, تو آپ کو پیسے سود کے ساتھ لوٹائیں گے. تو اس میں تو سود بھی ہے, جوا بھی ہوتا ہے, ڈبل حرام ہے. ہاں, جن ملکوں میں قانون ہے اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, وہ مجبوری ہے. کہتے ہیں جی کہ میں نے اگر اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا تو گوشت میں کھا سکتا ہوں. کھا سکتے ہیں, وہ کوئی دم تو نہیں ہے نا, تم نے اللہ کے نام پہ خیرات کیا ہے. حرم شریف سے کے سامنے کبوتر دانا ڈالتے ہیں, وہ دانے حاجی لے کر جاتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو اس کو اولاد ہو. اول تو دانے یہ خود لے آتے ہیں, خود ڈالتے ہیں, ان میں سے جو چنتے ہیں. ان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ اگر خامن سے اولاد نہیں ہوئی تو کبوتر سے ہو جائے گی. 6 فٹ کا جوان ہے, اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی. اللہ چاہے تو دے, یا بولے بھائی شاہ اناث, یا بولے بھائی شاہ ذکور. اگر الوداع طواف کر لیا پھر نہیں گیا, کوئی حد نہیں, پھر طواف کرو, پھر آخری طواف خود بخود الوداع بن جائے گا. مسجد عائشہ احرام باندھا, اس کے بعد طواف صفا مروا کیا. ہوٹل میں احرام کی حالت ایک دوسرے کے بال کاٹے, وہ جائز ہے. جب دونوں طواف صفا کر چکے ہوں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. پورے حدود حرم میں 1 کا لاکھ ملتا ہے, لیکن حرم کے اندر جو درجات ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. احرام کی حالت میں بلا ارادہ غلطی پر انگلی پر کچھ خوشبو لگ گئی, میں نے دھو ڈالا, بس کوئی جرمانہ نہیں. میں ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد مینا میں قیام نہیں کیا, کوئی حرج نہیں. 11 ذی الحجہ کو دیوار کے بعد رمی کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے حرم شریف آئے, رات کو حرم میں رہا, کوئی حرج نہیں. اگر مینا میں نہ جا سکے یا جگہ نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں. جگہ ہے, خیمہ ہے, پھر نہ جائے تو سنت کے خلاف. کہتے ہیں ہمارا ایک دوست ہے, اس کا ذہنی توازن خراب ہے, وہ ہم سے بچھڑ گیا, ہم نے اس کی رمی کر دی. آپ نے کیسے کر دی؟ جب اس نے آپ کو وکیل ہی نہیں بنایا, اجازت ہی نہیں دی, کہا ہی نہیں, تم نے کیسے رمی کر دی؟ بہرحال اس کی دم دے دو. وہ اس کو ملا نہیں, انہیں احتیاط کر دی. اگر ایک عورت ہے, اس کو کمر کی تکلیف ہے, ان نے مجھے وکیل بنایا, وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا,
11-12 کی جمعرات تک پہنچ جانے کے خود نے نہیں کی، وہ اس کی قدرت رکھتی تھی. اگر جانے کی قدرت رکھتی تھی اور پھر نہیں مارا پھر دم ہے. ہمارے گھر کے قریب ایک بریلویوں کی مسجد ہے، ایک اہل حدیثوں کی مسجد ہے. اہل حدیثوں والی مسجد میں پڑھ لیا کرو، کم سے کم وہ موحد تو ہیں، وہ کم سے کم مشرک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض مسائل میں ان کا اختلاف ہے احناف سے، لیکن عقیدے میں توحید تو ہے. کچھ لوگ مسجد عائشہ اور جیرانہ سے عمرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، نہ کریں، جن کو اللہ نے محروم کیا ہم کیا کریں. جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ خود فرمایا ہے، اور مسجد عائشہ کا حضور نے حکم فرمایا. اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مسجد عائشہ کا عمرہ افضل ہے. وہ کہتے ہیں وہ فعلی حدیث ہے، یہ قولی حدیث ہے. قولی حدیث فعلی سے اعلیٰ ہوتی ہے. مسجد الحرام کا کون سا حصہ مسجد میں داخل نہیں ہے؟ کوئی حصہ مخالف نہیں. باہر سیل میں بیٹھی رہے عورت اندر نہیں آ سکتی. کہتے ہیں کہ مولانا پنج پیری صاحب اور ان کے شاگردوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی. کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ تو حیات ممات کے مسئلے تم نے کھڑے کر رکھے ہیں. یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. میں اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن دل میں محبت نہیں آتی. اتنے دن جو گزارا کر رہے ہو منافق ہو. نہیں، اتنے دن سے جو بیوی ہے تمہاری منافقت کر رہے ہو. آ جائے گی حضرت آہستہ آہستہ. والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے چاہے حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، جو اللہ توفیق دے کرو. 12 تاریخ کو ہم نے 11 بجے کنکری ہماری پتہ چلا، تو پھر دیوار کے بعد کنکری مارنی ٹھیک ہو گیا. 1 سال پہلے حج اکبر کیا تھا، طواف زیارت نہیں کیا. اچھا حج کیا، طواف ہوا ہی نہیں، نہ اکبر ہوا نہ اصغر ہوا. طواف زیارت فرض تو تم نے چھوڑ دیا. اور جتنی دفعہ بیوی سے ملتے رہے وہ بھی زنا ہوتا رہا. جب تک طواف زیارت نہ ہو تو حلول کامل نہیں ہوتا، بیوی حلال ہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا توبہ کرو، آگے طواف کرو اور ایک بڑا جانور ذبح کرو. بالکل حج کے بعد طواف زیارت نہ کرے تو اس پر بیوی حلال نہیں ہوتی. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک کنواری لڑکی ہے، اس کی شادی بھی نہیں، لیکن طواف زیارت نہ کرے تو جب شادی کرے گی وہ بھی حرام ہوگا شوہر، کیونکہ حلال ہوئی نہیں نا. مسجد قباء، مسجد قبلتین، مدینہ شریف انشاءاللہ دعا کریں زندگی باقی تو ان کے فضائل بھی آ جائیں گے. کہتے جی کہ ہم 3 یا 3.5 بھی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، کیا لکھا ہے تم نے. کہتے ہیں جی کہ غیر مذہب کو آزادی ہے. یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو نہ مانے، وہ بھی ہمارا احترام کرے اور تابع ہو کے رہے، پھر اس کو آزادی ہے اپنے مذہب پہ چلے. یعنی اس کو جبرن ہم عقیدے کے لیے مجبور نہیں کریں گے. لا اکراہ فی الدین. جنگیں تو اس لیے ہوئیں کہ یہ یہاں 1000 کا لشکر لے کے گئے تھے. حضور پاک تو مدینے سے لشکر لے کے نہیں آئے تھے. بدر احد میں بھی کافر مکے سے لڑنے آئے تھے. میں نے طواف زیارت کیا. دوسرا اس کا بندے کو کبھی کبھی دل میں وہم پیدا ہوتا ہے کہ طواف کے چکر کم یا زیادہ ہوں. اب وہم کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. اگر وہم ہوتا رہے تو اور طواف کرتے رہو اور طواف کرتے ہیں. 8-10 طواف کے بعد ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں گی، وہم بھی ختم ہو جائے گا. خواب دیکھا ہے، مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا. مجھے تمہارا پتہ نہیں لگتا تو خواب کا کیا لگے گا. طواف کر رہا تھا، نماز کھڑی ہو گئی، ساتھ میں غیر محرم عورت کھڑی. اگر عورت قریب کھڑی ہے، محاذات پہ ہے، یہ آگے ہے، نماز نہیں ہوتی. دوبارہ پڑھو. اہل تشیع جو ہیں ایک نہیں ہے. اہل تشیع کی تو 360 قسمیں ہیں. بہرحال جو صداقت صدیق کا منکر ہے، جو عصمت عائشہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے. علم طریقت جو ہے وہ شریعت سے الگ نہیں ہوتا، اسی کی تفسیر و تشریح ہے. علاج کے جیسے طریقے کوئی ہومیوپیتھی کرتا ہے، کوئی آیورویدک کرتا ہے، کوئی ایلوپیتھی کرتا ہے، اسی طرح بزرگوں نے بھی اصلاح کے طریقے رکھے ہوئے ہیں. مطلب وہ خود دین نہیں، دین کے سکھانے کا ذریعہ ہے. 10 تاریخ کو ہم نے کنگی کی قربانی کی حل کیا.
احرام کی حالت میں طواف زیارت کیا لیکن رمل نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اگر اگلی صفحے خالی ہوں ان کو پورا کرنا چاہیے، الاول فالاول، ورنہ گناہ ہوتا ہے مسلمانوں کو. کہتے ہیں کہ جب حاجی پاکستان پہنچتے ہیں تو ان کے رشتے دار لینے کے لیے آتے ہیں، وہ پھول شول ڈالتے ہیں. یہ رواج ہے کہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی اپنے اور اپنے حبیب کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق دیں. کہتے ہیں جی کہ تسبیح انگوٹھی وغیرہ جائز ہے. یہ سپیکر اتنا بڑا جائز ہے تو چھوٹی سی تسبیح جائز کیوں نہیں؟ یہ آلت الصوت ہے، وہ آلت الذکر ہے. تصویریں نہ بنایا کریں. ہاں اگر دین کے لیے ہے، درس ہے، علماء کا خطاب ہے، بیان ہے، وہ ضروری نہیں تھا کہ پوری دنیا تک دین کا پیغام پہنچے. عمرے کے طواف کے بعد صفا میں حجر اسود کا استلام سائی کے ہر چکر کے بہت ضروری نہیں ہوتا. بس جب جا رہے ہیں استلام کر کے صفا چلے جائیں، پھر ہر چکر میں ضروری نہیں ہے. عمرے کے طواف کی نیت کر کے کندھا ننگا کرنا بھول گیا تو عمرے کی نیت کے بعد تو کندھا ننگا کیا ہی نہیں جاتا. جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. صرف طواف کے 3 چکروں میں 7 چکروں میں ہوتا ہے. کہتے 12 دن حج کو مجبوراً میں نے 11 بجے کر کے مجبوراً کے اوپر پکڑ کے لے کیا تھا. سیدھی بات ہے، دم بڑھ گئی، بکری دو گے، مجبوری ختم. آئندہ بھی مسئلہ یاد رہے گا. 50 طواف کرنے کی بات بڑی فضیلت ہوگی، میں نے نہیں پڑھی. ایک طواف ہی اللہ قبول فرما لے تو ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے. میں نے پاکستان والی قربانی نہیں کی، کوئی حرج نہیں. آپ مسافر ہیں، وہ معاف ہو سکتی ہے. قرضوں کے چھٹکارے کے لیے استغفار زیادہ پڑا کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روزانہ 1000 2000 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے. جب 14 دن بنتے پھر عرفات چلے گئے، مسافر ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا، اس پہ حج فرض نہیں تھا لیکن میں نے اس کے لیے بدل کیا ہے، ٹھیک ہے، نفلی حج ہو گیا نا. اختلاف کثیرا کا یہاں زیادہ بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے. انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. پوری حدیث یہ ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا معنی، خود تو لکھ رہے ہیں واضح معنی. رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو قیام لیل پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں جماعت جو ہے وہ نفل کی نہیں ہوتی، لیکن حنابلہ کے نزدیک چونکہ سب قیام اللیل ہے، تراویح بھی قیام اللیل ہے، وتر بھی قیام اللیل ہے، اور وہ تہجد بھی قیام اللیل میں شامل ہے. احرام کی حالت میں حل کرا دیا، قربانی کی اطلاع نہیں ہوئی تھی، خیر اللہ قبول کرے. بس اب ان جھگڑوں میں نہ پڑو، ورنہ حنفی مسلک میں تو ترتیب واجب ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب میں رعایت ہے، لہذا اللہ قبول کرے. میں نے احرام کی حالت میں خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کا، تو اسی وقت دھو ڈالا نا. ہم خواتین بیمار ہیں، ایک مرد ہے وہ بھی ٹانگ سے معذور ہے. ہم مزدلفہ سے رات کو 2 بجے بدریہ ٹرین مینا روانہ ہو گئے. جب میرا ابا پہنچ گیا وہاں رمی کی، وقت اس وقت تقریباً 3:30 کا تھا، جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے کا. بعض گزارش یہ ہے کہ وہ معذور تھے، آپ رات کو پہنچ گئے، لیکن رمی جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں صبح صادق ہو گئی تھی پھر تو انشاءاللہ قبول ہے، ورنہ افضل وقت تو فجر کے بعد ہے، لیکن وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے. ایک آدمی ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو یہ بدعت ہے. اور جو آدمی بدعت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے. کہتے میں نے کنکریاں ہماری 3 تو لگی، 4 گر گئیں، پھر میں نے 13 کو 11 کنکریاں مار کر یعنی وہ جو کمی تھی پوری کر دی. بس اللہ قبول کرے، سب کا خیرات کر دو. اگر حالت احرام میں یعنی بندہ عمرہ کر چکا ہے، طواف کر چکا، صفا مروا دوڑ چکا، اپنا سر پہ اس طرح پھیر سکتا ہے.
دوران طواف کعبے کو کیوں نہ دیکھیں؟ چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے. الطواف کالصلاۃ ہے، جیسے نماز میں حکم ہے کہ نظر نیچے رہے، ادھر ادھر نہ دیکھتے رہو، اسی طرح طواف میں ہے. عرفات میں بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کو شک ہو اس کا ایمان ہی نہیں. مغرب کی نماز اپنا عرفات میں نہیں پڑھی جاتی، چونکہ حضور پاک نے نہیں پڑھی، تو لہذا عمل وہی قبول ہوگا جو حضور کے مطابق ہوگا. اللہ بتلانا چاہتے ہیں میری مرضی آئے تو وقت بھی ہو جائے، نماز نہ پڑھنے دوں. چلنے کی وجہ سے ہمت جواب دے گئی. پہلے دن کی کنکری خامل نے ماری، دوسرے دن کی بیوی نے خود ماری. بہرحال اللہ قبول کرے. بہرحال کہتا ہے کہ ویسے تو میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، لیکن کچھ دفتری یا دنیاوی فیصلے جو ہیں اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو، جو بھی کام کرو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. نفلی دعا میں 8 استلام ہوتے ہیں. مسجد حرام آتے ہوئے راستے میں مجھے گھڑی ملی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تم غریب ہو تو پہن لو، مطلب مسکین نہ ہو تو غریبوں کو دے دینا، بیچ کے پیسے خیرات کر دینا. ویسے یہ بڑے آج ہی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. یہ گھڑی کوئی قیمتی نہیں ہوگی، قیمتی ہوتی تو کبھی بتاتا نہیں. یہ تو بیکار لوگ ہیں ماشاء اللہ، اس کو راستے میں رولیکس ملے مجالے بتائے. یہ چائنا میڈ ہے ماشاء اللہ، جو کبھی چل پڑے تو چل پڑے، کھڑی ہو جائے تو کھڑی ہو جائے. پھر ایک دوست تھے، ایک لطیف ہے، اس سے شادی کی. اس نے مجھے کوئی تقریباً 1 سال کے بعد ملا. میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ کوئی بچے کہتے ہیں بیوی میری میڈ ان چائنا ہی نکلی ہے. طلاق ہی ہو گئی تو بچے کہاں دیں گے؟ آج کل تو یہی حال ہے میرا بھائی. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن ماں کے ہاتھ کو تکلیف تھی. بہرحال تم نے کہا کہ ہماری اللہ قبول کرے. اگر خیمے ہمارے مزدلفہ کی حدود میں تھے اور وہ مزدلفہ والی رات انہی خیموں میں آ کے گزاری، بالکل ٹھیک ہے. مقصد تو مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. کہتے تھے کہ یہاں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کے نزدیک ہر نماز میں سورۃ فاتحہ ہے. احناف کے نزدیک پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے. اور اسی طرح یہ حدیث موطا امام محمد میں بھی موجود ہے. میں نے 11 تاریخ کی کنکری اشراق کے بعد مار کے آ گیا، دم پڑ گئی. وقتی دیوال کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر ہم زیارت کے لیے طائف جائیں، احرام ضروری ہے، نہیں باندھے گا دم پڑے گی، یا پھر جا کے عمرہ کر دے دم سے بچ جائے گا. اگر ایک آدمی نے قربانی کی، کنکری مار لی، ایک دوسرے کا حلق پہلے کر دیا، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے قربانی سے پہلے غلطی اور بھول سے حل کرایا، بعد میں قربانی کر کے اس نے پھر بس اب اللہ قبول کرے. ترتیب کے خلاف تو ہو گیا، لیکن صاحبین کے نزدیک بھی مجبوری میں ترتیب رہ جائے تو دم نہیں پڑتی. بھائی پورے مکے میں 1 کا 1 لاکھ ملتا ہے، باقی 25 درجے مسجد میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور جامع مسجد ہو تو 27 درجے بڑھ جاتا ہے. اور یہاں تو کوئی حساب ہی نہیں نا، جہاں 1 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کعبہ سامنے ہو. حج سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. جو بیٹیوں کے حصے کھائے ہوئے ہیں نا، وہ جلدی ادا کر دو ورنہ قبر میں دینے پڑیں گے. 1 لاکھ حج کرو، اگر بیٹی کا حق کھا گئے ہو یا بیوی کا 8واں حصہ کھا گئے ہو تو قیامت میں جہنم ہے. حج سے معاف نہیں ہوتے. ورنہ یہ تو اچھا کاروبار ہوتا ہے نا کہ 2 کروڑ قرضہ دے کے کھا جاؤ، 5 لاکھ کے پیکج پہ حج کر لو، پھر بھی تو 1 کروڑ 95 لاکھ کا فائدہ ہے نا. حقوق العباد نہیں معاف ہوتے. اللہ کہتے ہیں وہ بندے خود معاف کریں. خامد فوت ہو گیا، 12 دن حج کو، بس عدت شروع ہو گئی، کیسے گزارے؟ کیا مانا عورت غصہ دے کہاں جائے؟ عدت شروع ہو گئی، جب گھر پہنچے تو وہاں باقی دن پورے کرے. عدت اس کی موت کے دن سے شروع ہے. وہم کا مریض ہوں، طواف زیارت سے پہلے مجھے شک ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، سمجھایا، درمیان میں بھی اب یہ احساس ہے، بس 1 دفعہ پھر طواف کر لو، شک مر جائے گا. اگر 1 دفعہ سے نمبر 2 کر لو، 3 کر لو، چوتھے 5ویں میں انشاءاللہ شک ختم ہو جائے گا. پھر
پہلے تمام میں رگڑا نکلے گا، سارے شک وک بھول جائیں گے۔ ملتزم پر جو دعا ہے طواف ختم کرنے کے بعد، بلکہ افضل یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ کے پھر ملتزم پہ آ کے دعا مانگ۔ آج کل کون جا سکتا، دور کھڑے ہو کے مانگ لو بس۔ ہم نے مدینہ پاک آئے، حج کر لیا ہے، ہم مدینے جائیں گے، اگر عمرے کی خاطر واپس آئیں بالکل آئیں، آپ کو عمرہ نصیب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہے جی پتہ نہیں کیا ہے، بزنس ویزے پہ بغیر احرام ملک سے آیا، مکہ میں داخل ہوا، جدہ مدینہ چلا گیا، مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہوا، دم پڑ گئی۔ تیسرے دن کی کنکری جو ہے 11 دن حج کو بعد نماز مغرب کے ماری وہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ 11 تاریخ کی کنکریاں دیوال کے بعد شروع ہوتی ہیں، سارا دن ساری رات جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک والے جو ہیں، چونکہ چیئرمین ہمارا جو ہے چاند دیکھنے والوں کا وہ بریلوی ہے، اس لیے سعودی عرب کے ساتھ عید نہیں مناتا۔ اچھا کرتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ عید کیوں منائے؟ ہمارا ان کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، وہ کیسے کور کریں گے؟ آپ سومو لے لو یا تو تم افطرو لے لو یا تو تمہارے ملک اپنی لو یا تو عید کرے گا، بریلوی ہونا الگ بات ہے۔ دم کی جگہ نقد رقم خیرات نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی 20,000 کا جانور پتہ نہیں لے کے دیتا ہے پالنے کے لیے، سال 2 کے بعد فروخت ہوتا ہے، خریدنے والا اپنی قیمت خرید لے کر نفع آدھا کر لیتے، میرے خیال میں تو کوئی منع نہیں، وہ آخر اس کو بھی تو پالنے کا فائدہ ملے گا نا۔ یہ پڑھائی پہ اکثر لوگ پال دیتے ہیں۔ میں نے 10